حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کم دے اور دوسروں کو دولت سے نوازے تو تم حسد نہ کرو کہ یہ اعلیٰ قسم کی سخاوت کے برابر ہے جس کا ثواب سمندر کی طرح ہے۔ دعا کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ جس چیز کو ہم باعث عزت سمجھ رہے ہیں اس کی موجودگی میں لوگ ذلیل ہیں۔ آپ کی سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ جب آپ اپنے ماضی کو حال پر فوقیت دیتے ہیں تو آپ مذہبی آدمی بن جاتے ہیں، جب مستقبل کو فوقیت دیتے ہیں تو پھر سائنسی آدمی بن جاتے ہیں۔ سائنس ماضی سے نجات پاتی ہے جبکہ مذہب ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ وہ بندہ مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ جس سے طاقت ملتی ہے اس سے کمزوری ملتی ہے۔ جس کو دوست کی طرف سے عزت ملے گی اس کو دوست ہی کی طرف سے ذلت ملے گی، اور جس کو اللہ کی طرف سے عزت ملے گی اس کو عزت ہی ملے گی۔ اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے جو پارسا ہوتا ہے اور لوگوں سے سوال نہیں کرتا، چاہے بھوکا مرتا رہے۔ منافق کی دوستی سے 1000 گنا بہتر ہے کہ تم کھلم کھلا دشمنی کا اعلان کر دو۔ شکایت کا ترک کر دینا ایک قسم کی صبر کی اعلیٰ قسم ہے۔ آزمائش ایک شرط ہوتی ہے جس سے بندگان حق نوازے جاتے ہیں۔ مصیبت اور مشکلوں کی آمد تباہی کے لیے ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی امتحان کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہر انسان کے دل کی آنکھ بند رہتی ہے۔ دل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے۔ 50 سال والی عورت گوبھی کے پتوں کے پانی سے منہ دھو لے، چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ انسان کا ذلیل نفس اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اس لیے اپنے نفس سے نفرت کرو اور اس کی مخالفت کرتے رہو۔ تم اپنے نفس کے خلاف جنگ کرو، اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ جو بندہ باطن کا نور پا لیتا ہے وہ کامل عقل مند ہو جاتا ہے۔ جب ہم خود سے جنگ لڑ رہے ہوں تو دوسروں کے ساتھ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ گم سم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ اے انسان، جب تو عمل کر لے تو پھر دعا کر کے قبولیت ہو۔ عمل کے بغیر دعا خراب بیج کی طرح ہے۔ اگر عمل کے ساتھ دعا کرنا میسر نہ ہو تو درد سے دعا کر، اس سے مقصود حاصل ہو جائے گا۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر تیری نسبت باقی کے ساتھ ہو گئی تو تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے اس لیے فانی ہے۔ فنا سے نسبت اٹھا کے بقا میں لگا دے تو سب آسان ہو جائے گا۔ گھبراؤ مت، آزمائشیں تیرے لیے ایک رحمت کی مانند ہے، تاریکی تمہارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ میں انتظار میں رہوں گا تمہاری خاموشی ٹوٹے، تمہاری روح لرزے، تمہارا پیار جاگے۔
غصہ چھپی ہوئی آگ کی طرح ہے، اگر تم اپنے الفاظ اس آگ میں ڈال دو گے تو تمہارے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنی عقل قربان کر دے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر خدا کے بھروسے چل پڑ۔ عبادت کرنی ہے تو پہلے توبہ کرو، جو بھی گناہ کیے اس پر ندامت کرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرو، پھر عبادت کی طرف بڑھو۔ جو انسان ظالموں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا ہے، گو وہ ظلم نہیں کرتا، پھر بھی وہ ظالم کہلائے گا۔ دنیا تجھے کچھ بھی کہے، کچھ بھی دے، لیکن خبردار تو کبھی بھی دنیا کی طرف مائل مت ہو۔ دنیا ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ ذلت کو برداشت کرتے رہنے سے بہتر ہے کہ تم اس دنیا سے کوچ ہی کر جاؤ۔ یاد رکھو، انسان کے پاس ایسی طاقت بھی موجود ہے جس سے وہ مستقبل میں بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ یہ طاقت اس وقت جنم لیتی ہے جب حواس خمسہ سو رہے ہوں۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کو انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں یا اچھا۔ ہم جو کچھ قرض اللہ کو دیتے ہیں، یعنی کوئی نیک کام کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جیسے ہم زمین میں ایک دانہ بوتے ہیں تو اس میں زمین کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا فائدہ ہے۔ دنیا میں جو بھی جاندار ہیں وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کے جال میں پھنس کر تباہ و برباد ہوتا ہے۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں وہی آپ کی عاقبت ہے۔ جو آدمی موت سے نہیں نکل سکتا وہ خدا سے کیسے نکل سکتا ہے؟ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشانی اور مصیبت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ بندے کو جب درد پہنچتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کو پکارتا ہے۔ استعداد سے زیادہ کی تمنا ہلاکت ہے اور استعداد سے کم کی خواہش آسودگی ہے۔ حق کیا ہے استعداد کے مطابق حاصل، احسان کیا ہے حق سے زیادہ حاصل، محرومی کیا ہے حق سے کم حاصل۔ آنسو قرب کا ثبوت ہے۔ جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ خدا تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ اس پیغام کو محسوس کرو اور اللہ کی جانب رخ کرو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر یا اللہ یا صمد 313 بار اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ 11 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ پھر دیکھنا بے بہا دولت آ جائے گی۔ دنیا اور آخرت میں نیک اور خوش قسمت صرف وہی ہے جسے کوئی خوشی ملے تو باطل پر نہ ہو، اور اگر غضب ناک ہو تو اس کو غصہ نہ آئے، صبر کر جائے۔ انسان جب ایک مصیبت سے دوسری بڑی مصیبت میں داخل ہوتا ہے تو وہ دراصل مصیبت سے نکل رہا ہوتا ہے۔ جھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا آدمی دراصل ذلت کے گڑھے میں رہتا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بندے پر جو آخرت میں دوبارہ زندہ ہو جانے سے مکرتا ہے، حالانکہ وہ ایک بار زندہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس دنیا کا لالچ تیرے لیے پردہ بن چکا ہے اور یقین کو تجھ سے چھپا دیا ہے۔